فبما رحمت من اللہ لنت لہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت اور شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آج جس پہلو پہ اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے جس پہلو پہ روشنی ڈال رہے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیمانہ اور مشفقانہ طرز عمل ہے، بیوگان کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور آپ کی شخصیت مقدسہ میں نرمی، شفقت، لطف و کرم اور رحمت و ملاطفت کا یہ جو پہلو ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اسے اللہ کی اپنی رحمت قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ذات اقدس میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہی تو ہے کہ آپ ان تمام لوگوں اور جملہ انسانی طبقات کے ساتھ انتہائی نرم، شفیق اور رحیم ہیں۔ بیوگان کو اور یتیم بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات میں نہایت اہمیت دی اور ان کے ساتھ شفقت و رحمت پر مبنی برتاؤ کو بڑا باعث اجر، باعث فضیلت اور باعث ثواب عمل قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوگان اور یتامہ اور مساکین پر شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، ان کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری لینے والا، اس کا درجہ اللہ رب العزت کے حضور وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہے، یا اس شخص کا ہے جو ساری زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات ساری قیام کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قائم اللیل اور صائم الدہر کا درجہ اس شخص کو اللہ پاک عطا کرتا ہے جو بیوگان اور یتامہ اور مساکین کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کرتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین وجامع بین السبابۃ والوسطی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اکٹھی کر کے آپ نے انگشت شہادت اور وسطی انگلی دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جیسے دو انگلیاں یہ میری آپ کے سامنے ہیں، جنت میں اور یتیموں کی کفالت اور پرورش کرنے والا اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ والساعی علی الیتیم والارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ والصائم القائم، اور فرمایا اسی طرح یتیموں کی نگہداشت، پرورش اور ان کی کفالت پر محنت کرنے والا، بیوگان کی دیکھ بھال کرنے والا اور غریبوں، مسکینوں، محتاج بچوں کو لک آفٹر کرنے والا، اس شخص کا درجہ
اللہ رب العزت کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کا سا ہے اور صائم الدہر اور قائم اللیل کا سا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے معجم میں اور امام ابن ابی الدنیا میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یفتح لہ باب الجنہ الا انی ارا امرأۃ تبادرنی فاقول لها ما لکی ومن انت فتقول انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا اور اس کی سند جید اور حسن ہے، اور حافظ منذری نے بھی الترغیب و ترہیب میں روایت کیا سند حسن اور صحیح کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، تمام کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے یہ فرامین آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی جنت کا افتتاح کروں گا، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دروازہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا ہوگا۔ سب سے پہلی شخصیت جس کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا وہ میری ذات ہوگی، بلکہ بواب کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہ تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئیں جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے۔ یہ صحیح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد، تمام کتب حدیث میں تسلسل کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں بھی تسلسل کے ساتھ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، آگے حدیث میں آتا ہے، قال للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ارقہ ہیں، مملوک ہیں، سلیوز ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کا کھانا، اچھا کھانا ان کو کھلانا اور اچھا پہناوا دینا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کوئی عمل مشقت ان کے اوپر ڈالنا شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا۔ ان کی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی عمل اور کسی کام کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو جو خود کھاتے ہو وہی کھانا کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اسی پائے کا ان کو لباس پہناؤ، تاکہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، ان کو سوسائٹی میں ایک باعزت سٹیٹس ملے، آزاد لوگوں کی طرح جیسے تم رہتے ہو ان کو بھی اس طرح کی باعزت سٹیٹس ملے۔ اور پھر علم کی عالم یہ ہے کہ بے شمار تابعین اور اتباع التابعین جلیل القدر جو محدثین ہیں اور فقہا ہیں، تابعین اور اتباع التابعین، وہ آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہیں، خود بھی آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، بے شمار صحابہ بھی ہیں، ایسے تابعین بھی ہیں، اتباع التابعین بھی ہیں جن سے احادیث مروی ہیں، جن کا اتنا بلند درجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں محدثین ہو گئے اور فقہا ہو گئے اور روات ہو گئے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے کسی موقع پہ میں کروں گا، ان کے نام بتاؤں گا۔ کتنی کتنی ہستیاں ایسی ہوئیں جو آزاد کردہ غلام تھے، خود آزاد کیے گئے یا آزادی لینے والے غلام تھے، یا آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد تھی یا ان کے بیٹے تھے، اور ان کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا کہ وہ مرجع تھے علماء کے، امت کے، عوام و خواص کے، علم دین میں، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں۔ اور یہ لوگ مدینہ طیبہ میں بھی مرجع خلائق تھے، مکہ و مزمہ میں بھی تھے، بصرہ میں بھی تھے، کوفہ میں بھی تھے، دمشق میں بھی تھے، تمام ممالک میں اتنا بڑا سٹیٹس علم کی دنیا میں ان کو ملا۔ تو راستے بند اگر کر دیے جاتے اور انہیں غلامی کی تباہیوں میں اور گہرائیوں میں اور ذلتوں میں معذرہ رکھا جاتا تو کبھی اتنے بڑے عالم اور امام اپنی امت کے علم کے باب میں نہ ہو سکتے۔ ان کے لیے سارے راستے کھول دیے گئے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک صحابی کو کسی کو دیکھا کہ اس نے یا ان کے گھر میں سے کسی بچے نے ایک غلام کو، جو ان کے پاس غلام تسلیف تھا، اس کو مارا، اس کو تھپڑ مار دیا، بس کہ ان کے گھر کے کسی فرد نے، بچے نے تھپڑ مار دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہلال بن یصاف اس کو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، کہ سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ
کہ وہ اس طرح ایک تھپڑ مار دیا کہ ان کے کسی بچے نے فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُؤْتِقَهَا، تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا، وہ باندھی تھی جس کو تھپڑ مارا، گھر میں کام کرنے والی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے وہ کتنے پیسوں سے خرید کے لائے ہوں گے، مگر اسے ایک تھپڑ کے عوض فرمایا خبردار اب اس کو نہیں رکھ سکتے، آزاد کر دیا گیا۔ سو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے سوا گھر میں اور تھی کوئی نہیں، وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدًا، ایک ہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، آزاد کر دیا اس کو ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ اتنا اجر عطا اور اتنا مقام عطا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المملوک اخوک فاذا صنع لك طعاما فاجلسه معه، جو سلیو ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جب وہ کچن میں تمہارے لیے کھانا بنائے اور کھانا لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے پاس بٹھا لو اور ساتھ ملا کے کھانا کھلاؤ، مل کر کھانا کھاؤ اس کو، اور اگر وہ انکار کرے ساتھ نہ بیٹھے تو پھر وہی کھانا اس کو دے دو، الگ بیٹھ کے کھا لے۔ اگر وہ نہ بیٹھے، انکار کرے، کسی قیمت میں نہ بیٹھے، تو وہی کھانا اس کو دو کہ چلو تم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو تھپڑ مت مارو، اس کے چہرے پر مت ضرب مارو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب مملوکہ ظلما وقیل منہ یوم القیامہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام کو، اپنے خادم کو، خدمت گزار کو ظلمن مارا، جس کا وہ حقدار نہ تھا، اس کو مارا، قیامت کے دن میں اس غلام کی جگہ اس کا بدلہ لینے والے ہوں گا، اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ میں لوں گا، اس کا وکیل بنوں گا، اس کا ڈیفینڈر بنوں گا اور اس کا بدلہ وصول کروں گا قیامت کے دن میں۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا کشف الستار میں، امام طبرانی نے المعجم میں، امام ابو نعیم نے رجال ثقات کے ساتھ، اور امام بخاری نے خود الادب المفرد میں روایت کیا۔ رینسم منی کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزادی کا طریقہ بتایا، ایکسچینج آف پریزنرز کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزاد کر دینے کا طریقہ بتایا۔ غزوہ بدر کے جب 70 کفار قیدی بن کے آئے، انہیں 10 مدینہ طیبہ کے بچوں کو تعلیم دینے کے عوض آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا کہ صرف 10 مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا جو سکھا دے، وہ بغیر رینسم منی کے، بغیر معاوضے کی رقم کے انہیں آزاد کر دیا جائے، اور آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا اس طرح بجائے غلام رکھنے کے۔ تو اسلام نے اس بات کو ترجیح نہیں دی کہ غلام بنایا جائے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کو اسلام نے پریفرنس دی، بجائے غلام بنانے کے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کو اللہ رب العزت نے آیات قرآنی کے اندر ایک بہت بڑا عظیم اجر رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا، ثواب رکھنے والا ایک عمل اور عبادت قرار دیا۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گردن کو آزاد کرنا، اس کو اسلام نے بہت بڑا اجر والا عمل قرار دیا۔ غلاموں کو آزاد، اسلام نے غلام بنانے کی بجائے غلاموں کو آزاد کرنا سکھایا۔ غلامی کو ایز این انسٹیٹیوشن رواج دینے کی بجائے غلاموں کو لبریٹ کرنا، ان کو انڈیپینڈنس دینا، انہیں فریڈم دینا، اس انسٹیٹیوشن کو، اس لا کو، اس کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کرایا پوری کائنات میں۔ اور جو لوگ چھوٹ کے آزاد ہو کر کسی سبب سے نہ جا سکیں، چونکہ دوسری ریاست بدستور سٹیٹ آف وار میں رہے، ہاسٹیلٹی میں رہے، باقاعدہ حالت جنگ میں رہے اور آزاد نہ ہو سکیں کسی اور سبب سے بھی، تو ان کو رکھنا تو تھا۔ اب بڑے بڑے قید خانے نہیں تھے، پریزنز نہیں تھے کہ انہیں قیدی بنا کے رکھا جائے، اس وقت سٹیٹس کے وسائل نہیں تھے، لہذا لوکل لوگوں کو، جہاد کرنے والوں کو پرائیویٹ کسٹڈی میں ان کو دے دیا جاتا۔ تو اسلام کا تصور، جو اسلام میں غلامی کا تصور بدل گیا، اور ریفارمیشن کے بعد آ کے جو شکل بنی، ریفارمز کے بعد، وہ یہ اٹ بیکیم اے پرائیویٹ کسٹڈی انسٹیڈ آف پٹنگ دیم انٹو پبلک کسٹڈی، انٹو اسٹیٹ کسٹڈی۔ اسٹیٹ کے پاس بڑے بڑے پریزنز نہیں تھے، قید خانے نہیں تھے کہ اسٹیٹ کسٹڈی میں رہتے، پھر ان کا کھانا کھلانا، ان کو لباس دینا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ایک پبلک ایکسچیکر، بہت بڑا فنڈ اور بہت بڑا بجٹ ریکوائرڈ تھا، وسائل نہیں تھے ابھی، لہذا انسٹیڈ آف اسٹیٹ کسٹڈی کے ان کو پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دینا، یہ تصور تھا ریفارم ہو کر جو سلیوری کا، ورلڈ وائڈ سلیوری کا اسلام میں تبدیل کو لو کر آیا۔ اور جن کی کسٹڈی میں دیا انہیں کہا کہ غلام، وہ بات کہنے والا ہوں ان حدیث کے ذریعے کہ جو خود کھاتے ہو
وہی غلام کو کھلاؤ۔ اس تاریخ انسانیت میں کسی تہذیب و ثقافت میں، کسی ریاست میں، کسی دور کے اندر بھی غلاموں کا یہ سٹیٹس نہ تھا کہ مالک کو، جو اس کا کسٹوڈین ہے، اب کسٹوڈین کو کہا گیا جو کھاتے ہو وہی اپنے سلیبز کو یعنی غلاموں کو کھلاؤ، عبد کو کھلاؤ، جو پیتے ہو وہ ان کو پلاؤ، جو لباس پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر تکلیف نہ دو، انہیں شادی کا حق دے دیا گیا۔ اور اگر کما کے ایک قیمت مقرر کر لیں اور تمہیں پیمنٹ کر دیں تو آفٹر پیمنٹ آزاد کرنے کا بھی رائٹ دے دیا گیا۔ غلام کو آزاد کرنا اٹسیلف بہت بڑا اجر عطا کیا۔ آقا علیہ السلام نے کلچر کریٹ کر دیا تھا، ایک ٹینڈنسی دے دی تھی، ایک میسج دے دیا تھا، ایک رجحان کریٹ کر دیا تھا کہ جس نے اللہ کی رضا پانی ہے وہ غلاموں کو آزاد کرے، جس نے بہت بڑی عبادت کرنی ہے غلام آزاد کرے، جس نے اللہ کا قرب پانا ہے غلام آزاد کرے، جو خود کو دوزخ سے نجات دلانا چاہتا ہے وہ غلام کو آزاد کرے۔ تو غلام کی آزادی کی اتنی طریقے رکھے کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، موٹیویٹ کیا، ان کو تیار کیا کہ وہ قدم قدم پر، لمحہ لمحہ مختلف معاملات میں غلاموں کو آزاد کرنے پر اتنی ترغیب ملی کہ وہ کرتے چلے جائیں۔ اور اس طرح اسلام نے ریڈیوس کیا اس ٹینڈنسی کو، اور غلام بنانے کے رجحان کو محدود کیا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے رجحان کو انٹروڈیوس کیا۔ اور جو رہ جائیں ان کا سٹیٹس اتنا بلند کر دیا کہ وہ ایک ٹائٹل تھا ورنہ وہ غلام نہ تھے، ان کو حقوق قانونی دے دیے، عدل کا قانون دیا، انصاف کے قانون دیے، احکام ان کے لیے دیے، سزائیں ان کے لیے حاف کر دی، عدالت میں جانے، مالک کے خلاف اپنا کیس فائٹ کرنے کا رائٹ دیا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں کسی ریاست میں، کسی سلطنت میں، کسی تہذیب و ثقافت میں کبھی ایسا نہ تھا کہ غلاموں کو اگینسٹ دیئر کسٹوڈینز، ان کے ماسٹرز، ان کے مالکوں کے خلاف عدالت میں جا کے کیس کرنے کا بھی رائٹ ہو اور وہ فائٹ کر سکے۔ ان کے رائٹس ہی نہیں تھے، اسلام نے سارے رائٹس غلاموں کو عطا کیے، اور عدالتوں کی ڈیوٹی لگی کہ ان کو پروٹیکٹ کریں، اور اسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے ان کے حقوق کو نہ صرف معین کیا بلکہ ان کی حفاظت کے سامان مہیا کیے۔ تو یہ تصور پرزنرز آف وار کی وجہ سے یہ تصور جاری رکھنا پڑتا تھا، ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوئی پریکٹیکل سبیل نہیں تھی، عملی کوئی شکل نہیں، پاسبل نہیں تھی، چونکہ اسلام اگر ساری دنیا کا اس وقت دین اور مذہب بن چکا ہوتا تو امپلیمنٹ کرتے تو ایلیمینیٹ ہو جاتی، مگر اسلام کی اپنی حدود تھیں، ہر سمت اس حدود سے باہر غیر مسلم ممالک تھے، وہاں غلامی تھی، جنگیں ہوتی تھیں تو پرزنرز آف وار آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، اور وہاں وہ غلام بن جاتے تھے، اور یہاں ان کو الگ سے رکھنے کی کوئی اور سبیل نہ تھی سوائے اس کے۔ تو اسلام نے گریجول پروسیس میں اسے ایلیمینیٹ کرنے کے مختلف راستے تجویز کیے، امپلیمنٹ کیے، ترغیبات دیں، ترہیبات دیں، احکام دیے، قوانین دیے، اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی غلامی کا انسٹیٹیوشن دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس کے خاتمے کے لیے اسلام نے گریجول پروسیس، ایک نیچرل پروسیس کو اڈاپٹ کیا۔ تو یہ بات بائی دی وے آ گئی۔ تو وہ جو غلام اس وقت تھے، آج اس کی شکل گھر میں کام کاج کرنے والے لوگوں کی ہے، غلام تو ہے نہیں، لہٰذا آپ ہائر کرتے ہیں جو سرونٹس اپنی سروس کے لیے، ہاؤس ہولڈ کے لیے ہائر کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کے گھر کی خدمات انجام دیتے ہیں، آیا کے طور پر گھر کی صفائی کرنے والے، گھر میں خاتون رکھی جاتی ہے، مرد رکھے جاتے ہیں، بچے بچیاں رکھی جاتی ہیں گھر کی ہاؤس ہولڈ کے لیے، تو وہ ان کے اوپر وہ احکام جاری ہوں گے۔ فرمایا ارقاؤکم اخوانکم فاحسنوا الیہم واستعینوہم علی ما غلبکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے سرونٹس ہیں، کام کرنے والے ہیں، خدمت گزار، اب میں اس کا ترجمہ خدمت گزاروں کا کروں گا، یہ تمہارے سرونٹس و خدمت گزار ہیں، فرمایا اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسلام سے قبل دنیا کی کسی تہذیب نے، کسی ثقافت نے، کسی ریاست نے، کسی سلطنت نے غلاموں کو بھائی قرار نہیں دیا تھا، ایکول سٹیٹس نہیں دیا تھا، یہ بھی اسلام نے دیا۔ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، لہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، حسن سلوک کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی۔